سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند ایام ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو شخص تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے دوسرے دنوں میں ان گنتی کو پورا کرنا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، ایک مسکین کو بطور فدیہ کے کھانا کھلا دینا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو شخص اس نیکی کو کر لے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تمہارے لیے تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے۔ محترم سامعین کرام، ہماری کل اس سلسلے میں روزے کی متعلق ابتدائی طور پر گفتگو چل رہی تھی۔ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے، اور روزہ سابقہ امتوں پر کس طرح فرض ہے، اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ آج کی ان 10 آیت مبارکہ میں آگے ہم چلتے ہیں۔ فرمایا ایام معدودات، کہ یہ جو روزے ہیں جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے، ایسا نہیں ہے کہ بہت لمبا پیریڈ ہو، بلکہ فرمایا یہ گنتی کے ایام ہے۔ ایک مہینہ اس امت کے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور یہ مہینہ بھی کون سا ہے، یا 29 دنوں کا ہوگا یا 30 دنوں کا ہوگا۔ یہ ظاہر ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، چاند کے حساب سے ہے۔ چاند اگر 29 کا ہوا تو 29 روزے رکھ کر پورے 30 روزوں کا ثواب مل جائے گا، اور اگر 30 کا ہوا تو وہ 30 روزے پورے رکھنے ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قمری مہینے اس حساب سے رکھے ہیں کہ یہ ہمارے گرمیوں میں، سردیوں میں
اور بہار میں، خزاں میں، مختلف موسم کے اندر آتے ہیں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ رمضان المبارک سردیوں کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ آپ حضرات نے وہ پیک جو گرمی ہے جون کے، جولائی کے، اگست کے، ان مہینوں میں روزے رکھے، اور اسی طریقے سے جناب اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب یہ پیک کی جو سردی کے مہینے ہوں گے ان کے اندر بھی کیا ہے یہ روزے آئیں گے۔ جو حضرات بڑی عمر کے ہیں ان کے سامنے تو 2-3 مرتبہ گزر چکے ہوں گے مختلف یہ موسموں میں۔ تو بہرحال یہ گنتی کے ایام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ روزوں کی کوئی اہمیت، کچھ افادیت ہے، اور اس میں کچھ نہ کچھ رخصت بھی ہے۔ رخصت کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو بیان فرمانے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو شخص تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، اور اس بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں، ان دنوں میں اگر اس کو بیماری ہے تو وہ اگلے کسی دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، لیکن روزہ رکھنا ہے۔ مسافر ہے تب بھی اس نے کیا ہے فی الوقت روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آگے کسی رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ کون سا بیمار ایسا ہے جس کے لیے روزوں کی رخصت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ ایک تو ہمارے ہاں عموماً یہ ہے کہ ہم خود ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، یا کسی کے کہنے کے اوپر عام طور پر کہ جی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو آسانی والا معاملہ کرتے ہیں، کون سا مشکل والا معاملہ کرتے ہیں، تو ہلکا سا کچھ سر درد بھی ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، حضرات مفسرین فقہاء کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ چھوڑنے کا کہا جائے نا، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہنے والا کون ہے۔ اگر تو جناب اعلیٰ سب سے پہلے تو کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر یا حکیم ہونا چاہیے، مستند حکیم اور ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی گلی محلے یا عام طور پر جس طرح آج سوشل میڈیا پر ہر ایک آدمی بس اوقات ڈاکٹر اور حکیم بنا ہوا ہے، مختلف نسخے لیے اپنی دکان چمکا رہا ہے، ایسے لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ جو کوالیفائڈ ہو، مستند ہو، وہ کہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو حکیم یا ڈاکٹر ہے یہ کیا ہونا چاہیے؟ خود مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، غیر مسلم کی بات کا اعتبار نہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر یا حکیم روزے رکھنے سے منع کر رہا ہے یہ خود متقی پرہیزگار ہو، خود نمازی ہو، روزے رکھنے والا ہو، اور اس کو اس کی اہمیت کا اور ان سب چیزوں کا پتہ ہو، پھر وہ جناب اللہ منع کرے، تب کہیں جا کر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایسے نہیں چلتے رہا، جس نے کہہ دیا اس کی بات کو قبول کر لیا، اور اس طرح۔ پھر اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کوئی ڈاکٹر کی سہولت یا کوئی ایسی چیز فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی، اب وہ اپنے سابقہ تجربے کے اوپر دیکھ لے، ٹھیک ہے، سابقہ تجربے کے اوپر کہ سابقہ تجربے کے مطابق اگر اس نے روزہ، اس کو پتہ ہے کہ یار اگر میں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے اندر میں نے سابقہ بھی روزے رکھے تھے تو پھر میرا یہ مسئلہ ہو گیا تھا اور میرے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، میری بیماری بڑھ گئی تھی، یا بیماری جو ٹھیک ہو جانی چاہیے ایک آدھ دن میں یا 2-4 دنوں میں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو پھر انسان اپنے خود سابقہ تجربے کی بنیاد کے اوپر بھی اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو اس کو پھر کیا ہے اجازت ہے۔ لیکن یہ جو روزہ وہ چھوڑے گا، چھوڑنے کے بعد رمضان گزرنے کے بعد اگر وہ تندرست ہو چکا ہے تو اس روزے کی قضا کرے گا، اس روزے کی قضا کرے گا، روزے کی قضا لازمی کرنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ایک بیمار ایسا ہے کہ وہ بالکل آخری سٹیج کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، بیماری ہی ایسی ہے کہ امید ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہو سکے یا اس بیماری سے نکل سکے، جیسا کہ عموماً مثال کے طور پر کینسر کا کوئی مریض ہے اور لاسٹ سٹیج کے اوپر ہے، اب لاسٹ سٹیج کے اوپر ہے، اب اس کی صورتحال ایسی ہے کہ بس یہ ڈاکٹر بھی بس اوقات کہہ دیتے ہیں وہ رسا کو جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں کہ بھائی اس مریض کو گھر لے جاؤ اور دعا کرے اور اس کی خدمت کرو، بس اب جو ہمارے پاس میڈیکل اعتبار سے جو ہم نے کرنا تھا کر دیا، میڈیکل اعتبار سے ہماری طرف سے یہ بالکل بندہ ایکسپائر ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بس جو زندگی کے سانس سے پورے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا آدمی، اب ایسا مریض ہے، لا علاج ہے، اب یہ آدمی بھی روزے نہ رکھے، اور ایسا آدمی بعد میں ظاہر ہے اگر اس کو زندگی رہی، صحت تندرستی مل گئی تو پھر وہ جا کر روزوں کی قضا کرے گا، نہیں تو اس کے ذمہ پھر روزوں کی قضا نہیں بلکہ وہ روزے کا فدیہ کیا ہے پھر ادا کر سکے۔
اور یاد رکھیے گا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا مرض لا علاج ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں، ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں، مایوسی کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، کہیں بڑھ کر ہے۔ اب وہ آدمی وقتی طور پر اس نے روزے نہیں رکھے، بھلے سے اس نے فدیہ بھی دے دیا، ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق یہ لا علاج مرض ہے، کچھ بھی نہیں، بس ختم ہے، تو اور اس نے فدیہ بھی دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کہ آگے چل کر اس کو صحت مل گئی، صحت تندرستی مل گئی، تو یاد رکھیں اگر وہ اس کو صحت تندرستی مل گئی تو اب یہ جو اس نے فدیہ دیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اس کو ثواب اور اس کا ثواب ملے گا، اس کو دوبارہ سے پھر کیا ہے روزے رکھنے ہوں گے، روزے اس کو رکھنے ہوں گے۔ مریض اگر کوئی ٹھیک ہو جائے تو وہ کیا ہے بعد میں روزے رکھے گا، روزے ہی پورے کرے گا، فدیہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خواتین مثال کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی ایک سسٹم ایسا ہے کہ ان کو ہر مہینے ناپاکی کے ایام آتے ہیں، ناپاکی کے ایام آتے ہیں، پیریڈز آتے ہیں۔ اب وہ ان دنوں میں جن دنوں میں ان کے یہ ناپاکی کے ایام ہو، کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، 5 دن ہو، 4 دن ہو، 7 دن ہو، وہ ان میں روزہ نہیں رکھے گی، لیکن رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی کیا کرے گی، پاکی کی ایام میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اب وہ جو روزوں کی قضا بہتر تو یہ جلد از جلد کر لے، جلد از جلد کرے، لیکن اگر وہ ٹھنڈے موسم میں رکھنا چاہتی ہے یا وہ الگ الگ طور پر رکھنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ اپنے ایک پریگنسی ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہے، اس کی پریگنسی ہے، حمل ہے، اب وہ جناب اللہ وہ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ میں جناب روزہ رکھوں گی تو اندر جو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو امانت ہے، ایک جو بچہ ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، روزہ رکھنے میں کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی پھر کیا ہے اجازت ہے کہ فی الوقت وہ روزہ نہ رکھے، جیسے کہ بالکل آخری ایام کے اندر آ کر حالات ذرا تھوڑی سی ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ان حالات میں وہ روزہ نہ رکھے، لیکن وہ بعد میں روزہ جب ڈیلیوری ہو جائے، پاکی کے ایام آ جائیں، پھر وہ جناب اللہ ان روزوں کی قضا کرے گی، اگلے رمضان سے آنے سے پہلے ان روزوں کی کیا کر لے، قضا کر لے۔ اگر نہ بھی کر سکے گی تو ایسا نہیں ہے کہ اگر رمضان سے پہلے نہ کر سکے تو اس کے ذمے سے ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا، اس کو روزے 12 پورے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ چلو جی میں فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیتی ہوں یا فدیہ دے کے میں ختم، یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا فدیہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ فدیہ بے شک دینا چاہے دے دے، لیکن وہ روزے ہی رکھے گی۔ یہ ایسا ہی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نظام ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کو اس کو پورا کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ اس کو دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں بچے عموماً جیسے آج کل پیپر ہو رہے، بچے پیپر دیتے ہیں، کسی مضمون میں رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انگلش میں رہ گئے، میتھ میں رہ گئے، بایو میں رہ گئے، کسی میں رہ گئے، ان کی سپلیمنٹری آ گئی۔ اب وہ کیا ہوتا ہے کہ 1 ہوں 2 ہوں، بعد میں اس کو وہ سپلیمنٹری کے وہ پیپر کیا ہے دینے ہوں گے، تب اس کو جناب اللہ وہ سند جاری ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، ان روزوں کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے مریض ہو، ٹھیک، او علی سفر، یا حالت سفر کے اندر ہو۔ اب سفر کی حالت میں چاہے کوئی آدمی پیدل سفر کر رہا ہے، آج کل تو پیدل سفر کی عموماً ہے ہی نہیں ہے، لیکن بارہ پھر بھی کسی دور دراز علاقے کے اندر پہاڑی راستہ ہوتا ہے، سفر پیدل چلنا پڑتا ہے، یا جناب اعلیٰ جانور کے اوپر سفر، اگرچہ یہ آج کل ادھر تو نہیں، لیکن پہاڑی علاقوں میں پھر کہیں یہ گھوڑا خچر استعمال ہوتا ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھنے اور اس کے لیے گھوڑا خچر استعمال، وہ اس پر سفر کر رہا ہو، یا جناب اللہ اس کا سفر انتہائی کمفرٹیبل اور آرام دہ اور پرسکون سفر ہو، تب بھی اگر اس کو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ جہاز کا سفر ہو، بیری جہاز کا سفر ہو، یا بہترین اور لگژری گاڑی کے اندر وہ سفر کر رہا ہے تو بہرحال اس کو اجازت ہے، اور روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر ہے تو سفر ہے، یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، اب ظاہر ہے بہترین روڈ بنا ہوا ہے، بہترین گاڑی ہے، اور جناب اللہ کوئی ایسا وہ بھی نہیں، تو پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آگے آ رہا ہے کہ تمہارا پھر اس حالت کے اندر روزہ رکھ لینا یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے، روزہ رکھ لینا اب بہتر ہے۔ اب آدمی کو پتہ ہے کہ اس طرح کی مشقت نہیں ہے
تو اگر مشقت نہیں ہے اور 3-4 گھنٹے کا سفر ہے اور بڑا پرسکون گزر جائے گا تو پھر اس حالت کے اندر اس کو روزہ رکھنے کی بھی کیا ہے اجازت ہے، روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مسافر کے لیے رخصت ہے تو اس رخصت سے وہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لا رہے تھے، ظاہر رمضان کا مہینہ تھا، فتح مکہ میں رمضان کا مہینہ تھا، جب مکہ مکرمہ کے قریب یا قدید کے مقام پر ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچے تو شدید ترین گرمی۔ اب اس گرمی کی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ بعض حضرات صحابہ جو روزے رکھے ہوئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، گرمی کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا کہ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور پانی سب کے سامنے پی کر کہا کہ اس روزے کی قضا جو ہے نا رمضان کے بعد کر لیجیے۔ اب حالت سفر میں گرمی کی شدت اور سفر کی حالت، تو اس میں کیا ہے گنجائش ہے کہ آپ روزے کی کیا کر سکتے ہیں، روزہ چھوڑ دیں اور بعد کے دنوں میں اس کو پورا کر لیں۔ تو بہرحال بعد کے دنوں میں اس کو کیا کرنا ہوگا، پورا کرنا ہوگا۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرنا ہوگا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2-3 طرح کی تفسیریں ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ کہ یہ اس وقت تھا کہ ابتداءً جو آدمی روزہ رکھ سکتا تھا اس کے لیے بھی یہ تھا، آپشن ہی تھا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے فدیہ دینا چاہے روزہ نہ رکھے تو وہ فدیہ بھی کیا ہے دے سکتا تھا، فدیہ دے سکتا تھا، لیکن یہ ابتداءً تھا۔ حضرات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ فرماتے ہیں پھر جب قرآن مجید کی یہ آگے چل کر آیت مبارکہ آئی فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے اس چاہیے کہ وہ لازمی طور پر کیا رکھے، اب روزہ ہی رکھے۔ تو اس آیت کی وجہ سے یہ آیت کا ٹکڑا اب فرماتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے کہ یہ اس وقت ابتداءً تھا کہ لوگوں کو عادت نہیں تھی تو عادت اپنانے کے لیے ایک رخصت کی اجازت دی گئی، چلو نہیں رکھ سکتے تو یہ کم از کم فدیہ دے دیں، یہ دے دیں، لیکن یہ ابتداء کی تھا۔ فرماتے ہیں کہ 1.5 سے 2 سال تک یہ حکم باقی رہا، اس کے بعد منسوخ ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ نہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لا جو ہے مقدر ہے کہ اگر کوئی آدمی اس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے فدیۃ طعام مسکین، وہ اپنے روزہ کا کیا دے دے، فدیہ دے دے۔ اور بعض حضرات نے اس کو ایک اور چیز کے اوپر محمول کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چاہے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یہ بیان اس چیز کا ہے کہ روزوں کی حالت میں آگے چل کر صدقہ فطر کیا کرے، ادا کرے، کہ صدقہ فطر ادا کرے۔ جیسا کہ عموماً آپ حضرات جب رمضان ہوتا ہے تو اس میں صدقہ فطر ادا کرتے، اس کو اس کے اوپر بھی کیا ہے بعض حضرات نے محمول کیا ہے۔ بہرحال تو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، کہ جو آدمی اس نیکی کے کام میں زیادہ کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے، بہت بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر فدیہ دے رہا ہے، اور فدیہ ہونا چاہیے کہ جو آپ نے، اصل تو یہ ہے کہ جو روز مرہ میں آپ کھانا کھاتے ہیں، جو آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں، ظاہر عموماً گھروں میں آپ سبزی بھی کھاتے ہیں، چکن بھی کھاتے ہیں اور مٹن بھی کھاتے ہیں، بیف بھی کھایا جاتا ہے، بریانی بھی کھائی جاتی ہے، بس اوقات ایک وقت میں 2-3 ڈشیں ہوتی ہیں، بس اوقات انسان جناب اللہ بالکل معمولی سا بھی کھانا کھاتا ہے۔ روٹین میں ہمارا یہ ہے، تو جو روٹین میں ہم کھانا کھاتے ہیں اس اعتبار سے 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو کیا ہے دے دیا جائے، وہ دے دیا جائے یا اس کا راشن دے دیا جائے یا اس کی قیمت کیا ہے دے دیا جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جناب 1.25 کلو گندم، یہ تو بالکل احتیاطاً، اور یعنی کہ کوئی آدمی نہیں میئرمنٹ کر رہا، ججمنٹ نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے چلو یار اس میں سے دے دو، گندم کے اعتبار سے دے دو، کھجور کے اعتبار سے دے دو، اس اعتبار سے دے دو، ورنہ اصلاً یہ ہے فدیۃ طعام مساکین، مسکین، جو آپ کھانا گھر کے اندر روزمرہ کھا رہے ہیں اس کا 2 وقت کا حساب آپ لگا کر ایک روزے کے اعتبار سے آپ دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو اس میں زیادہ کرنا چاہے کہ مثال کے طور پر اس کے کھانے کی یومیہ قیمت جو ہے وہ 400 روپے بن رہی، تو وہ کہتا ہے چلو میں زیادہ دے دیتا ہوں، میں 500 450 روپے کے حساب سے کیا کہتے ہیں ایک دن کا میں بنا کر،
تو جو اس میں زیادہ کرے گا فہو خیر اللہ، اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس میں کیا ہے؟ روزہ رکھو۔ ان کنتم، اگر تمہیں اس کے فوائد اور فضیلت تمہیں پتہ چل جائے نا تو تم کیا ہے؟ روزے رکھو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم کیا ہے؟ روزے رکھو، کیونکہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں جو اس کا نعم البدل کیا ہے؟ بن سکے، اس کا کوئی نعم البدل بن سکے، تو روزہ تمہیں کیا ہے؟ رکھنا چاہیے ہر صورت میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب اس کے اندر وہ بھی آ جاتے ہیں کہ مسافر، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سفر ہے، کمفرٹیبل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو افطار کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔